بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع کرتا ہوں اللہ تعالیٰ کے نام سے جو بڑا نہایت اور رحم کرنے والا ہے۔ ایک دفعہ ایک یہودی جو توریت کا بہت بڑا عالم تھا، وہ حضرت امام علی ابن طالب کی خدمت میں حاضر ہوا اور کہنے لگا کہ اے جناب علی ابن طالب، میں نے عرب کے لوگوں سے یہ سنا ہے کہ سرزمین عرب میں آپ سے بڑا اور کوئی عالم موجود ہی نہیں۔ تو حضرت امام علی ابن طالب نے فرمایا، اے بندہ خدا، جان لو کہ اس وقت اس ساری زمین پہ ہی مجھ سے بڑا اور کوئی عالم موجود ہی نہیں، اور یہ علم جو میرے پاس موجود ہے یہ علم مجھے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے عطا کیا ہے، اور یہ علم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو خود اللہ نے عطا کیا ہے۔ تو وہ یہودی کہنے لگا، اے جناب علی ابن طالب، تو پھر ٹھیک ہے، آج میں آپ سے ایک ایسا عجیب و غریب سوال کروں گا۔ اگر آپ نے میرے اس سوال کا صحیح اور عقل مندانہ جواب دے دیا تو میں آپ کے نبی کے دین کو قبول کر لوں گا، لیکن اگر آپ نے مجھے میرے اس سوال کا صحیح اور عقل مندانہ جواب نہ دیا تو میں پھر یقیناً آپ کے نبی کے دین کو ایک جھوٹا دین کہوں گا۔ تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ اے بندہ خدا، تم مجھ سے جو بھی سوال کرنا چاہتے ہو بے شک وہ سوال کرو۔ تو وہ یہودی کہنے لگا کہ اے جناب علی، میرا سوال یہ ہے کہ مجھے آپ یہ بتائیں کہ آخر اس زمین پہ سب سے پہلے خون کا قطرہ کس کا گرا تھا؟ تو حضرت امام علی ابن طالب نے فرمایا کہ اے بندہ خدا، تو پھر جان لو کہ تم قوم یہودی یہ سمجھتے ہو کہ جب حضرت آدم علیہ السلام کے بیٹے قابیل نے حابیل کو قتل کیا تو حابیل کے قتل ہونے کے بعد حابیل کے جسم سے جو خون کا قطرہ اس زمین پر گرا تھا تو وہی خون کا قطرہ سب سے پہلے زمین پر گرا تھا۔ تو اے بندہ خدا، تم یہودیوں کی یہ بات 100% غلط ہے۔ تو پھر وہ یہودی کہنے لگا کہ اے جناب علی ابن طالب، اگر ہم قوم یہود کی یہ بات غلط ہے تو پھر اس سرزمین پر سب سے پہلا خون کا قطرہ کس کا گرا تھا؟ تو حضرت امام علی ابن طالب نے فرمایا کہ اے بندہ خدا، تو پھر اب جان لو کہ اس زمین پر سب سے پہلا خون کا قطرہ جو گرا تھا وہ خون کا قطرہ حضرت آدم علیہ السلام کی زوجہ حضرت بی بی حوا علیہ السلام کے خون کا قطرہ گرا تھا، کیونکہ جب حضرت بی بی حوا نے اپنے سب سے پہلے بیٹے حضرت حابیل کو جنم دیا تھا تو جنم دینے کے بعد آپ کے جسم سے جو خون نفاس کا پہلا قطرہ اس زمین پہ گرا تھا تو وہی خون کا قطرہ اس زمین پہ سب سے پہلا گرا تھا۔ دوستو، یاد رہے کہ نفاس عربی زبان کا لفظ ہے اور اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ خون جو ایک عورت کے جسم سے بچہ پیدا ہونے کے بعد نکلتا ہے، ایسے خون کو خون نفاس کہتے ہیں۔ اور دوستو، یہاں پر یہ بات بھی یاد رہے کہ اس یہودی نے حضرت امام علی ابن طالب سے یہ جو سوال کیا تھا، اور یہ سوال بحار الانوار کے والیوم نمبر 36 میں موجود ہے، اور اس کے علاوہ آج سے 1000 سال سے بھی پہلے لکھی گئی حدیث کی ایک مبترین کتاب الکافی کی حدیث نمبر 1381 میں بھی واضح طور پر موجود ہے۔ بس پھر اب جیسے ہی اس یہودی نے یہ دیکھا کہ حضرت امام علی ابن طالب نے تو اسے اس کے سوال کا صحیح اور عقل مندانہ جواب دے دیا ہے، تو پھر وہ یہودی کہنے لگا کہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، کہ میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے علاوہ کوئی عبادت کے لائق نہیں، اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہی اللہ کے رسول ہیں۔